ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ 14ویں پارے کی یہ پہلی آیت۔ اس آیت کا معنی ہے بہت سے موقعوں پر کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو اس کا مطلب پرانی تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سب دوسری دنیا میں ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا، مومن جنت کو بھیجے جائیں گے، کافر جہنم میں بھیجے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ایسے سب موقع پر وہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے تو اس میں یہ بھی بات آتی ہے، اور قرآن کی بات ایسی ہی ہوتی ہے، اس میں بہت تفصیل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی کافروں کے آج بے شمار مسائل ہیں۔ اگر مسلمان صحیح معنی میں مسلمان ہوتے تو وہ خواہش کرتے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمارے یہ مسئلے باقی نہیں رہتے۔ سیدھے سادے مسئلے کیا ہیں؟ دیکھیے، ان لوگوں میں ماں باپ کی خدمت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو اسلام ابھارتا ہے، جس کی تعلیم دیتا ہے اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے ماں باپ کی خدمت۔ اگر وہ کافر ہیں، وہ کچھ بھی کرتے ہیں، تب بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کی وہ بات مت مانو کفر کی، لیکن ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ رہو کہتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے دیکھیے۔ اور ماں کا احسان کیا ہے اور باپ کے خدمات کیا ہیں، ان سب کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، شادی بیاہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں میں شادی کے موقع پر جو رسم و رواج ہیں اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ خودکشی کے واقعات بھی ہوتے ہیں، زہر پینے کے واقعات ہیں، کیا کیا واقعات ہوتے ہیں۔ جہیز کا مسئلہ ان کو پریشان کرتا ہے، لیکن آج مسلمانوں کو بھی یہ مسئلہ پریشان کرتا ہے۔ اگر مسلمان صحیح اسلام پر عمل کرتا تو شادی اس قدر آسان ہے، اور یہ جہیز وغیرہ کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ سب غیر مسلم آرزو کرتے کہ اگر ہم بھی اگر مسلمان ہوتے تو ہماری بچیوں کی رخصتی بھی بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی، اور یہ سب مسائل جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں رہتے۔ یہ سب سورہ ہجر کی آیتیں ہیں، اور سورہ ہجر میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا اور ہم قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں، ان کی حفاظت کا ذمہ ان کے علماء کو دیا، لیکن ان کے علماء حفاظت نہیں کر سکے۔ اس لیے وہ کتاب جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ویسی نہیں ہے وہ کتاب۔ اب قرآن شریف کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دشمنان اسلام نے ہر دور میں بڑی کوشش کی قرآن میں کچھ کمی بیشی کرنے کی، لیکن تھک ہار کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے مان لیا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی بڑی صداقت اور حقانیت ہے قرآن شریف کی۔ اور ایک بات اس صورت میں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم اوپر سے پانی برساتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو تم کو سیراب کرتے ہیں، تم اس پانی کو اسٹاک نہیں کر سکتے، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسی بات ہے آپ دیکھیے، آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، علم ترقی کیا، ٹیکنالوجی، آج کیا کیا ندی، نالے، تالاب، کنویں، ڈیم وغیرہ سب کچھ بنائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آسمان سے پانی نہیں برستا، اوپر سے پانی نہیں برستا، ہر شخص کی نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں اور ہر شخص اللہ سے مانگنے پر، دعا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی صورت میں اور بھی باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صورت کا نام ہجر میں نے بتایا، ہجر ایک جگہ کا نام ہے، یہ تبوک کے راستے میں ہے، جارڈن کے راستے میں ہے ہجر۔ یہاں مختلف انبیاء آئے اور ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا، ان کے ساتھ مذاق اڑایا تو ان پر عذاب آیا۔ یہ موجود ہے یہ جگہ آج جغرافیہ، آج آپ میپ میں جب دیکھیں گے تو اس میں علا کی، اس کا نام جو ہے ہجر نہیں ہے، علا ہے، اب نیا نام اس کا علا ہے۔ تو یہ سورہ ہجر کی کچھ آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اس کے بعد دوسری صورت سورہ نحل ہے۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسے مختلف قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر اس کے بعد وہ شہد نکالتی ہے، اور وہ شہد کے کتنے فائدے ہیں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے زیادہ جو مضمون ہے سورہ نحل میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کی ہے، فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے، ہجر میں اس میں بھی ہے
ابراہیم میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات تم پر کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے، اس کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کے بعد فرماتا ہے ایک آیت میں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے. اتنی نعمتوں کو لے کر بھی وہ اپنے رب کا فرما بردار نہیں بنتا ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، فرمایا کہ انسان اتنا نافرمان ہے ان نعمتوں کے باوجود، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں، اس پر عذاب نہیں بھیجتا. اور ایک آیت اس صورت میں یہ بھی ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کھڑے ہو جاؤ، دیکھو سر سے تالو سے تلوے تک تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، تم شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. بہت بڑے ایک بزرگ ہیں فضیل ابن عیاض، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات میں کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے، گنتا گیا، رات ختم ہو گئی لیکن نعمتوں کا حساب ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسان ننگا پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کتنا مالا مال کر کے پیدا کرتا ہے، اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں، آپ حساب کر کے دیکھیے. ہر چیز کی قیمت ہے اور بہت بڑی قیمت، خصوصاً آج کی دنیا میں آپ اس کا حساب بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ آج ہر چیز بکتی ہے. اس سے انسان کو اس کی قیمت کی قدر معلوم ہوتی ہے. آج دانت کی بھی ایک قیمت ہے، آنکھ کی بھی ایک قیمت ہے، دل کی بھی ہے، گردے کی بھی ہے، گھٹنے کی بھی ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے. اور اس کے باوجود جو چیز خریدی جاتی ہے وہ آرٹیفیشل ہے، مصنوعی ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اصلی ہے. اور آپ اصلی اور نقلی کے فرق کو جانتے ہیں. سونا اصلی ہے تو 1 گرام بھی 3000 روپیہ ہے، اور اگر نقلی ہے تو 3 روپے کے برابر بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ اصلی چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے. یہ کتنی نعمتیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یعرفون نعمت اللہ، ایک آیت میں فرمایا، سب اسی صورت کی آیتیں ہیں. یعرفون نعمت اللہ، دنیا میں انسان کا کچھ بھی مذہب ہو وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اپنے گھر سے نہیں لایا، یہ اپنے ہاتھ سے نہیں کمایا، یہ جانتا ہے. ثم ینکرونہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جیسے قدر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، اس میں انسان غفلت برتتا ہے. یہ فرمایا. اور سورہ نحل کی آیتوں میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، فرماتا ہے کتنا انسان بے ادب اور گستاخ ہے. دیکھیے جو چیز اسے ناپسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز دینا چاہیے جو انسان کے پاس سب سے پسندیدہ ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے پاس مقام، مرتبہ اور حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تبھی ممکن ہے جب تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے اپنی سب سے قیمتی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہا. بہت سے واقعات ہیں، واقعات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. صحابہ آئے، انہوں نے کہا میرے پاس وہ سب سے قیمتی چیز ہے، بہت شاندار ہے اور بہت یہ ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. کہا کہ تمہارا بڑا خاندان ہے، تمہارے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے وہ قیمتی چیز کو رکھو، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے اچھی چیز پیش کرنا چاہیے، یہی قربانی ہے. لیکن انسان ایسا کرتا ہے. فرمایا یجعلون للہ ما یکرہون، جو چیز ان کو پسند نہیں آتی، جس کو یہ ضرورت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں دے دیں گے. کہتے ہیں تو آدمی بیکار چیزوں کو، ایک چیز جو گھر میں اس کے بیکار پڑی ہے، کچرے کے طور پر پڑی ہے، یہ دوسروں کو دے کر نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے. اس میں نیکی نہیں ہے بلکہ آپ اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر میں ڈالتے ہیں، تو یہ بد اخلاقی ہے. جو چیز آپ کو ناپسند ہے، آپ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، آپ کو کسی دوسرے کو دے کر سمجھتے ہم نے احسان کیا سمجھتے ہیں. آپ جان لیجئے یہ احسان نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر سخت وعید فرمائی یجعلون للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب ان لہم الحسنی. یہ لوگ ناپسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دی، ہم نے بہت کچھ کیا، ہمیں بڑا ثواب ملے گا. لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو ان کی قربانی کے بدلے آگ ہی ملے گی اور یہ حد سے بڑے ہوئے ہی. فرمایا. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، غور کیجئے، ان لکم فی الانعام لعبرہ. فرمایا
کہ جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے فرمایا، ان لکم فی الانعام العبرہ۔ جانور جسے ہم بہت ہی حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اردو میں حیوان، عربی ہی لفظ ہے حیوان، حیوان گالی ہے، جانور کو حیوان بھی کہتے ہیں، عربی لفظ ہے، جانور اردو لفظ ہے، تو ہم کسی کو گالی بھی دینا ہے تو حیوان کہتے ہیں، اتنا حقیر اور ذلیل ہے ہمارے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، تم سیکھو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کیا سیکھنا ہے بتائیے آپ؟ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور بکتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے، آج اس کے پاس رہتا ہے، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرا نیا مالک کون ہے، وہ سمجھتا ہے میرا نیا گھر کون سا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ برابر اس کے گھر میں جاتا ہے جو نئے مالک کا گھر ہے، اس کے گھر میں جاتا ہے، اور کتنا ہی سرکش جانور ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو، شیر ہو یا کوئی بھی جانور ہو، بندر ہو، وہ اپنے مالک کے سامنے دب جاتا ہے، مالک کو اس کے احسان کو مانتا ہے، اور وہ مالک کے سامنے جیسے رہنا ہے ویسا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جانور کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن یہ انسان جس کے پاس بے شمار عقل ہے اور بہت سی ڈگریاں ہیں، بہت کچھ اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ جانور کا مالک تو صرف چند روپیوں میں اسے خریدا ہوا ہے، لیکن انسان کا جو مالک ہے وہ اس کا خالق بھی ہے، اس کا رازق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری ایک بات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بتاتا ہے، نسقیکم مما فی بطونہا فرماتا ہے، حالانکہ تم انہی جانوروں کا دودھ پیتے ہو فرماتا ہے۔ آدمی جس کا دودھ پیتا ہے اس کی عادت کچھ اس کے اندر آتی ہے، یہ طے ہے یہ بات کہ جس کا دودھ پیتا ہے آدمی اس کی عادت اس کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہی جانوروں کا دودھ پیتے ہو۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی آپ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہی جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو فرمایا، کیونکہ آج ایک بڑی تعداد دنیا میں گوشت نہیں کھاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انکار کر دیتے ہم جانور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی جانوروں کا تم دودھ پیتے ہو، اور دودھ پینے کے باوجود تمہارے اندر جانوروں کی یہ خوبی کیوں نہیں آتی؟ تم اپنے مالک کے سامنے فرما بردار بن کر جس طرح ایک جانور رہتا ہے اس طرح تم کیسے نہیں رہتے؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ تو یہ سب سورہ نحل کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں، اور اسی صورت میں وہ آیت بھی ہے جو جمعہ کے خطبے میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 6 باتیں ہیں اس کے اندر، 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یأمر بالعدل، عدل کا معنی انصاف، انصاف اگر آدمی کرے گا تو شرک نہیں کرے گا۔ انصاف کا معنی یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق پہنچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ تو جو آدمی اس بات کو سمجھے گا، انصاف کرے گا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، تو یہی انصاف ہے۔ انصاف کے مقابل جو لفظ آتا ہے شرک ہے، وہ ظلم ہے۔ انصاف کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر کام کو بہتر کرنا چاہیے۔ جو بھی کام کرتے ایسا نہیں کہ نماز کے لیے ہم آئی ایک ڈیوٹی سمجھ کر رکوع رکعت اس طرح سجدہ کر کے ہم رخصت ہو گئے اور ہم نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھی۔ اسی طرح روزے کے اندر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سحری کھا لی، افطار کر لیا، 1 روزہ ہو گیا، 2 روزے ہو گئے، 13 روزے ہو گئے، اس طرح حساب کرے، ایسا نہیں۔ ہر کام بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، مل احسان، پوچھا احسان کیا ہے؟ جو بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان کرو، احسان، تو احسان کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے دوسرا لفظ بتایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ تصور نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم اتنا اپنے دل میں لاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یہی ہے احسان۔ آپ جو بھی کام کریں، وہ عبادت کا ہو، اخلاق کا ہو، کسی کے ساتھ کچھ دینے کا، لینے کا، ان سب میں احسان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا حساب کر رہا ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ احسان ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں بار بار آیا ان اللہ یحب المحسنین، آیا اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کو جو اس بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں ان سے بہت محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تیسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا چاہیے، چاہے وہ لوگ
ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار تم کو کاٹیں گے، لیکن اس کے باوجود تمہیں ان کو کاٹنا نہیں چاہیے، تلاش کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بہت سی حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ تو 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا، توحید کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے، اس تصور کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ۔ پھر 3 باتوں سے منع فرمایا، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی کے کام سے، بے حیائی کی باتوں سے، غلط زبان سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، اور کسی پر ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق چھیننا، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ یہ آیت کا مضمون اتنا اچھا اور اتنا عمدہ ہے کہ اسے جمعہ کے خطبے کے اندر رکھا گیا۔ جمعہ کے ہر خطبے میں آپ اس آیت کو سنتے ہوں گے، 3 باتوں کا حکم اور 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کے سلسلے میں بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ شیطان زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتائی، اور انہی آیتوں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ حلال اور حرام کہنے کے سلسلے میں تم کو بہت سوچنا چاہیے۔ حلال اور حرام یہ عالموں کے ذریعے نہیں ہوتا، فتوے کے ذریعے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حرام کرتا ہے۔ بہت سخت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام، تمہاری زبانیں جھوٹی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کہتی ہیں لا تفتروا علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر اس قسم کا جھوٹ مت باندھو، اور جو لوگ ایسا جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انما یفتری الکذب الذین لا یفلحون، جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو آج دیکھیے آپ جو باتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہمیں، تمہارے کامیاب ہونے کے لیے کیا اخلاق تمہارے ہونے چاہیے، تمہاری عادات کیا ہونے چاہیے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس سے ہم کس قدر ہٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں یہ کمی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کم ہمیں پہنچتی ہے۔ ان سب باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج آپ حرام کی فہرست پیش کریں گے، سینکڑوں میں حرام کی فہرست بھی پیش کریں گے، یہ سب کام کریں گے، حالانکہ اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں ان 2 صورتوں میں جو آج تراویح میں آپ نے سنی، سورہ حجر اور سورہ نحل آپ نے سنی۔ حجر کا معنی میں نے بتایا ایک مقام ہے، اور نحل کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اس کے اندر شفا ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آج ساری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس دنیا میں بھی کامیاب بنانے کی ضامن ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی آدمی کو نجات دلانے کے لیے کافی ہیں۔ تو ہمیں یہ سب سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت یہ سب سوچ کر سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کتاب ہماری زندگی کو بنائے گی، ہمیں دنیا کے اندر بھی سر بلند کرے گی، اور آخرت کے اندر بھی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی۔ یہ سب سوچ کر سمجھ کر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں سوچے سمجھے بغیر پڑھتے جائیں، ورق الٹتے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سوچنا چاہیے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نجات کی کتاب ہے، یہ کامیابی کی کتاب ہے۔ یہ سب سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، پاک بنائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔